السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی کو اٹھا کے فرض نماز پڑھائی ہے مسجد قباء میں یا کسی بھی جگہ؟ کوئی ایسا ثبوت ایسا؟ جی بالکل، حسن و حسین کے متعلق تو کوئی بات ایسی یاد نہیں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی تھی زینب کی بیٹی امامہ، اس کو اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے۔ اس کا ذکر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 543 نمبر پر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر 516 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی نماز اس طرح پڑھی کہ انہوں نے امامہ بنت زینب کو اٹھایا ہوا تھا اور کہا کہ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب سجدہ کرتے تو اس کو رکھ لیتے ہیں، یعنی نیچے رکھ دیتے، اور پھر جب کھڑے ہوتے تو اس کو پھر اٹھا لیتے تھے، حملہا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جی۔ اس کے علاوہ بھی یہ روایت کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ نماز کی جماعت کروا رہا ہے، وہ چاہے جماعت کروا رہا ہو چاہے اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، تو چھوٹا بچہ اگر اس طرح ہے اس کو بندہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لے اور نماز پڑھتا رہے، اور جب رکوع سجدے کے لیے جھکے تو اس وقت اس کو زمین پہ بٹھا لے، اور پھر اگلی رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو پھر چاہے اس کو اٹھا لے، تو یہ جواز موجود ہے بالکل۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا جواز کا ہی باب قائم کیا ہے۔ یہ آپ صحیح مسلم کے اندر دیکھیں گے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلم شریف کی ابواب بندی کی ہے اس پر یہ باب قائم کیا ہے کہ نماز میں بچے کو اٹھا کے پڑھنے کے جواز، اس حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو سنن ابی داود میں درج کیا ہے، وہ بھی یہی خیال رکھتے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے۔ پھر اس کے علاوہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث درج کی ہے 868 نمبر پر، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے عنوان جو قائم کیا ہے، اس چیپٹر جو سرخی لگائی ہے وہ لمبا چوڑا ہے، صرف اس میں مختصر بات یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی ہے کہ نماز میں بچے کو اٹھا کے جو ہے وہ نماز پڑھنے کی رخصت کا بیان جی۔ تو جو اس کو فاسد سمجھتے ہیں وہ ان کا صرف ایک خیال ہے جو ذم باطل ہے، باقی یہ آپ امام ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی جو ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی صحیح ابن حبان دیکھیں 1109 نمبر حدیث ہے، اور پھر انہوں نے بھی اسی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے، لہذا یہ عمل درست ہے بھائی، اس میں کوئی عجیب والی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم۔